ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم لائف آف پائی کی دنیا میں گہرائی سے اتر رہے ہیں، خاص طور پر پہلے 20 اباب پائسن مولیٹور پٹیل یعنی پائی کی کہانی کا آغاز۔ جی بالکل، یہ وہ حصہ ہے جہاں سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ پونڈیچیری، چڑیا گھر، خاندان اور اس کا وہ منفرد روحانی سفر۔ تو پونڈیچیری سے شروع کرتے ہیں، وہ فرانسیسی نوبادیاتی شہر اور وہیں پائی کا گھر، بلکہ چڑیا گھر ہی اس کا گھر تھا۔ کیسا ماحول ہوگا وہ، شیروں کی دہاڑ سے جاگنا۔ بالکل، ایک طرح سے جادوئی بھی اور شاید تھوڑا غیر معمولی بھی، عام بچپن کے مقابلے میں۔ اور اس کے والد جو چڑیا گھر کے مالک تھے، ان کا اپنا ایک فلسفہ تھا۔ ہاں، وہ چڑیا گھر کو جنگل سے بہتر سمجھتے تھے نا، جانوروں کے لیے۔ جی، ان کے خیال میں وہاں جانور محفوظ تھے، مطلب علاقہ متعین تھا، دشمن نہیں تھے، خوراک وقت پر ملتی تھی۔ یہ نظریہ اہم ہے پائی کی کہانی کو سمجھنے کے لیے۔ اور وہ سبق جو انہوں نے دیا تھا، آئینے والا، دنیا کا سب سے خطرناک جانور۔ اوہ ہاں، وہ تو کمال تھا۔ مطلب دیکھنے والے کو اپنا ہی ایکس نظر آتا تھا۔ انسان کی فطرت پر ایک گہری چوٹ تھی وہ۔ اچھا، اب ذرا خاندان کی بات کریں۔ والد تو تھے عملی سوچ والے، بزنس مین۔ اور والدہ وہ نسبتاً خاموش طبع تھیں۔ پھر بڑا بھائی تھا روی، جو زیادہ تر کھیل کود میں رہتا تھا۔ اور ماما جی کا بھی ذکر ہے، جنہوں نے پائی کو تیرنا سکھایا۔ مگر ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا پائی کا اپنا نام بدلنا، پسن سے پائی تک کا سفر۔ ہاں، وہ اسکول میں نام کا مذاق اڑائے جانے کی وجہ سے پسن سے پسنگ بن جاتا تھا، تو اس نے خود کو پائی یعنی وہ میتھمیٹیکل علامت پائی کے طور پر مشہور کر دیا۔ یہ صرف نام بدلنا نہیں تھا، یہ تو اپنی پہچان بنانے کی کوشش تھی، ہے نا؟ بالکل، یہ اس کی وہ خود کو منوانے کی پہلی بڑی کوشش تھی، ایک تخلیقی حل تھا مسئلے کا، اور یہیں سے اس کی انفرادیت نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ اور پھر آتی ہے اس کی روحانی تلاش، جو شاید سب سے حیران کن پہلو ہے۔ ایک ہی وقت میں ہندو، عیسائی اور مسلمان۔ جی، یہ واقعی غیر معمولی ہے۔ شروعات تو ہندو مت سے ہوئی، جو اس کے ماحول، اس کی پرورش کا حصہ تھا، وہ حسی تجربات، مندر، مورتیاں، کہانیاں۔ پھر وہ منار گئے اور فادر مارٹن سے ملے اور عیسائیت سے متعارف ہوئے۔ ہاں، اور حضرت عیسیٰ کی کہانی، ان کی محبت اور تکالیف نے پائی کو بہت متاثر کیا۔ وہ کہانی کے جذباتی پہلو کی طرف کھنچ گیا۔ اور اس کے بعد اسلام، ایک صوفی بیکر مسٹر ستیش کمار سے ملاقات ہوئی۔ بالکل، اور اسلام کی سادگی، وہ بھائی چارہ اور خدا سے براہ راست تعلق کا تصور، یہ بھی اسے بھا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا ایک حیاتیات کا استاد بھی تھا، ملحد، اور اس کا نام بھی ستیش کمار تھا۔ ہے، یہ تو کمال کا اتفاق ہے، ایک طرف روحانی مسٹر کمار، دوسری طرف سائنسی مسٹر کمار۔ جی، اور وہ ملحد استاد مذہب کو تاریکی کہتا تھا۔ پائے ان سب مختلف نظریات کے درمیان تھا۔ جب وہ تینوں مذہبی رہنما اکٹھے ہوئے اور پائی سے پوچھا گیا تو اس کا جواب کیا تھا؟ بہت سادہ اور گہرا، میں صرف خدا سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل، یہ اس کی سوچ کی وسعت دکھاتا ہے۔ وہ کسی ایک خانے میں قید نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ ہر جگہ سچائی اور محبت تلاش کر رہا تھا۔ لیکن پائی کی دنیا صرف روحانیت اور نرمی نہیں تھی، اس میں سختی بھی تھی۔ والد کا وہ سبق، جانوروں کو انسانی جذبات نہ دینے والا، اینتھروپومورفزم۔ اوہ، وہ ٹائیگر اور بکری والا واقعہ، مہیشا ٹائیگر، وہ بہت سخت سبق تھا۔ ہاں، کافی خوفناک تھا۔ لیکن والد کیا سمجھانا چاہ رہے تھے؟ وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جانور اپنی جبلت کے غلام ہوتے ہیں، ان میں انسانوں جیسی اخلاقیات یا پیچیدہ جذبات نہیں ہوتے، وہ شکاری ہیں یا شکار۔ یہ سمجھنا پائی کے لیے بہت ضروری تھا، خاص طور پر بعد کے حالات کے لیے۔ یہ رومانوی خیالات سے ہٹ کر حقیقت تھی۔ تو ان پہلے 20 ابواب میں ہم ایک ایسے لڑکے سے ملتے ہیں جو ایک غیر معمولی ماحول میں پلا بڑا، جس نے اپنی شناخت خود بنائی اور جس نے مذہب کی سرحدوں کو محبت کی تلاش میں عبور کیا۔ جی، اور ساتھ ہی اس نے جانوروں کی دنیا کی شفاف حقیقت کا بھی سامنا کیا۔ یہ سب مل کر ایک بہت ہی پیچیدہ بنیاد بناتے ہیں اس کی شخصیت کی۔ تو یہ بنیادیں اسے آنے والے طوفان، مطلب اس کے ناقابل یقین سمندری سفر کے لیے کیسے تیار کرتی ہیں؟ یہی سوال اہم ہے۔ ہم یہ سوال اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں کہ سوچیں،
ایک طرف یہ وسیع القلبی، یہ عقیدے کی گہرائی، اور دوسری طرف جانوروں کی فطرت کی یہ سخت عملی سمجھ، یہ دونوں چیزیں ایک انسان میں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اور جب زندگی اور موت کا سوال آئے گا تو یہ بنیاد طاقت دے گی یا ایک نیا اندرونی تضاد پیدا کرے گی؟ آپ کے مسلسل سننے کا بہت شکریہ۔ دی ڈیپ ڈائیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم لائف آف پائی کے سفر میں تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر ابواب 21 سے 40 پر بات کریں گے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں کہانی آپ کہہ سکتی ہیں ایک نیا موڑ لیتی ہے، تجسس ہے، پھر تنازع اور پھر وہ بڑا فیصلہ سمندر پار کرنے کا۔ جی بالکل، یہ واقعی کہانی کا ایک اہم موڑ ہے۔ یہاں ہم پائی کی شخصیت کا وہ پہلو دیکھتے ہیں جو کافی غیر معمولی ہے، مطلب ایک ہی وقت میں ہندو مت، عیسائیت اور اسلام تینوں پر عمل پیرا ہونا۔ اور یہ صرف رسم و رواج کی پیروی نہیں ہے نا، یہ تو ہر ایک میں وہ محبت اور سچائی کی تلاش ہے۔ بالکل، اور اس سے اس کے اندر ایک عجیب سی، یوں سمجھیں، ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے جو عام طور پر معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہاں، لیکن پھر وہی اندرونی سکون جو ہے وہ باہر کی دنیا سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ سین یاد ہے باب 23 میں جب تینوں مذاہب کے پیشوا اچانک ساحل پر مل جاتے ہیں؟ اوہ ہاں، وہ تو کمال کا منظر ہے۔ مطلب وہ پائے کے والدین کے سامنے آ جاتے ہیں اور یہ ساری تکثیریت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ صرف کوئی مزاحیہ یا عجیب سا لمحہ نہیں ہے، یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا کوئی شخص مختلف سچائیوں کو ایک ساتھ اپنا سکتا ہے، خاص طور پر جب معاشرہ آپ کو کسی ایک خانے میں بند کرنا چاہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ واقعہ پائی کی ذات اور اس کے عقیدے کی جو پیچیدگی ہے نا، اس کو واضح کرتا ہے، اور یہ بھی کہ معاشرہ کیسے ایسی انفرادیت کو اکثر قبول نہیں کر پاتا۔ یہ صرف مذہبی رہنماؤں کا رد عمل نہیں ہے، یہ اس سماجی دباؤ کی عکاسی ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ بھائی کوئی ایک راستہ چنو۔ اور اسی کشمکش کے دوران ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ خاندان فیصلہ کرتا ہے کہ وہ بھارت چھوڑ کر کینیڈا چلے جائیں گے۔ جی، اور اس فیصلے کے پیچھے صرف یہ نہیں کہ مستقبل بہتر ہوگا، بلکہ بھارت کے جو اس وقت کے سیاسی حالات تھے۔ ہاں، والد صاحب خاص طور پر مسز گاندھی کی ایمرجنسی پالیسیوں سے کافی فکر مند تھے۔ ابواب 29 اور 34 میں اس کا ذکر ہے۔ بالکل، تو وہ اپنا پیارا چڑیا گھر بیچ دیتے ہیں، جانوروں کو نئی جگہوں پر بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر سمٹسم نامی ایک جاپانی کارگو جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا قدم ہے۔ امید تو ہے، لیکن اپنی جڑیں چھوڑ کر جانا یہ آسان نہیں ہوتا۔ ہاں، اور یہ امید بھرا سفر خیر اچانک ایک خوفناک المیے میں بدل جاتا ہے۔ منیلا سے نکلنے کے صرف 4 دن بعد بیچ بحر اعلیٰ ساحل میں وہ جہاز ڈوب جاتا ہے، اور کوئی واضح وجہ بھی نہیں بتائی جاتی۔ اوہ، باب 37، 38 پائی ایک دھماکے سے جاگتا ہے، ڈیک پر پہنچتا ہے، اور وہاں تو بس افراتفری، خوف، الجھن، ناقابل بیان منظر ہوتا ہے۔ جی، یہ صرف ایک حادثہ نہیں، یہ پائی کی جو جانی پہچانی دنیا تھی نا، اس کا ایک طرح سے خاتمہ ہے۔ اور اسی افراتفری میں وہ لمحہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے، عملہ اسے ایک لائف بوٹ میں پھینک دیتا ہے۔ شاید وہ اسے ہائنا کے لیے چارہ بنانا چاہتے تھے۔ ہاں، اور پھر ایک زخمی زیبرا بھی کشتی میں آ گرتا ہے۔ ایک دم سے وہ بیچ سمندر میں تنہا تو نہیں، مگر جن کے ساتھ ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ صورتحال پہلے ہی بہت خوفناک ہے۔ ایک زخمی زیبرا، ایک وحشی ہائنا، لیکن اصل صدمہ، اصل جھٹکا تو بعد میں آتا ہے۔ جب اسے پتا چلتا ہے کہ کشتی پر بچھی ترپال کے نیچے رچرڈ پارکر، ایک 450 پاؤنڈ کا مکمل بالغ بنگال ٹائیگر چھپا ہوا ہے۔ اوہ خدایا، یہ وہی ٹائیگر ہے جس کے خطرے سے والد نے بچپن میں خبردار کیا تھا۔ جی بالکل۔ تو یہاں سے بقا کی جدوجہد کا ایک بالکل نیا اور ناقابل تصور باب شروع ہوتا ہے۔ تو سوچیں ذرا، چند ہی دنوں میں پائی کی پوری دنیا الٹ گئی۔ ایک گھر تھا، خاندان تھا، 3 مذاہب میں ایک سکون تھا، اور اب وہ ایک لائف بوٹ پر ہے، بیچ سمندر میں، ایک زخمی زیبرا، ایک پاگل ہائنا اور ایک آدم خور ٹائیگر کے ساتھ۔ یہاں انسانیت اور حیوانیت کی جو لکیر ہے نا، وہ بہت تیزی سے دھندلانے لگتی ہے۔ یقیناً یہ تبدیلی اور نقصان کے موضوعات کو بہت ہی ڈرامیٹک انداز میں سامنے لاتا ہے۔ اور یہ صرف جسمانی بقا کی جنگ نہیں ہے، یہ اس کی روح کی، اس کی نفسیات کی بھی جنگ ہے۔ یہاں اس کے سارے عقیدے، اس کی ہمت، اس کی جینے کی خواہش، سب کا امتحان ہوگا۔ مصنف نے جیسے اچانک سب کچھ چھین لیا تاکہ وہ اپنی بنیادی جبلتوں پر انحصار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بالکل،
اور شاید ایک غیر متوقع ساتھی رچرڈ پارکر پر بھی۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے تو انسان آخر کس سہارے جیتا ہے؟ اور یہی وہ بنیادی سوال ہے جو یہ ابواب اٹھاتے ہیں۔ جب زندگی آپ کو ایسے انتہائی غیر متوقع اور مشکل حالات میں ڈال دے تو وہ کون سی چیز ہے جو زندہ رہنے کی طاقت دیتی ہے؟ کیا یہ عقیدہ ہے؟ کیا یہ صرف بچنے کی جبلت ہے یا کچھ اور؟ خاص طور پر پائی جیسے کردار کے لیے جس کا روحانی پس منظر اتنا الگ ہے۔ ہاں، یہ دیکھنا بہت اہم ہوگا کہ یہ پس منظر اس کی بقا کی کہانی کو کیسے رنگ دے گا، خاص طور پر جب اسے ایسے کام کرنے پڑیں جو شاید اس کے اصولوں کے خلاف ہوں۔ خوش آمدید۔ ہم یان مارٹل کے ناول لائف آف پائے پر اپنی بات چیت جاری رکھ رہے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے ٹم سم کے ڈوبنے اور پائے کے لائف بوٹ پر کچھ جانوروں کے ساتھ پھنس جانے پر بات روکی تھی۔ آج ہم خاص طور پر ابواب 41 سے 60 کو دیکھیں گے، جہاں اصل کہانی بقا کی جنگ وہ شروع ہوتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ جنگ آپ دیکھیں فوراً ہی ایک بہت غیر متوقع بلکہ خوفناک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پچھلی بار ہم جانوروں کی بات کر رہے تھے، لیکن ان ابواب میں اصل خطرہ سامنے آتا ہے۔ وہ جو لائف بوٹ کا ترپال ہے نا، اس کے نیچے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، وہاں ایک پورا 450 پاؤنڈ کا بنگال ٹائگر رچرڈ پارکر چھپا بیٹھا ہے۔ او خدایا، یہ تو سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ یعنی پائے پہلے ہی وہ ہائینا کو دیکھ چکا ہے، زیبرا کو مارتے ہوئے، اور پھر اورنج جوس کو بھی، اور پھر جیسے ہی رچرڈ پارکر باہر آتا ہے وہ فوراً ہائینا کا کام تمام کر دیتا ہے۔ تو اب کشتی پر صرف پائے ہے اور یہ ٹائگر۔ یہ صورتحال، اس کا نفسیاتی اثر کیا ہوتا ہوگا؟ دیکھیں، یہ صرف دہشت نہیں ہے، یہ بقا کی جو پوری جدوجہد ہے نا، اس کی نوعیت ہی بدل دیتا ہے۔ اب چیلنج صرف بھوک، پیاس یا سمندر کی لہریں نہیں ہیں، اب یہ ایک مسلسل شدید خوف ہے۔ ایک چھوٹی سی جگہ میں آپ ایک ایسے جانور کے ساتھ ہیں جو کسی بھی پل، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں سے پائی کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، جسمانی بھی اور اس سے کہیں زیادہ ذہنی بھی۔ اس شدید ذہنی دباؤ میں وہ عملی چیزیں بھی تو ہوں گی زندہ رہنے کے لیے۔ خوش قسمتی سے اسے لائف بوٹ کے لاکر سے وہ پینے کا پانی مل جاتا ہے، کچھ بسکٹ بھی۔ یہ کتنا اہم تھا اس وقت، انتہائی اہم، بہت زیادہ۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں امید کی پہلی کرن تھی۔ ان بنیادی چیزوں کا ملنا اسے فوری موت سے بچاتا ہے اور اسے تھوڑا سوچنے کا، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ لیکن یہ صرف آپ سمجھیں وقتی ریلیف ہے۔ اصل چیلنج تو ان چیزوں کو مینج کرنا ہے اور مزید کا انتظام کرنا ہے۔ اور یہیں سے وہ علاقے کا یعنی ٹیریٹری کا تصور وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ پائی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ٹائگر سے ایک فاصلہ، جسمانی بھی اور نفسیاتی بھی، وہ بنانا پڑے گا۔ اچھا، اور اسی لیے پھر وہ اپنی مشہور سی چیز بناتا ہے، وہ رافٹ، چپوؤں اور لائف جیکٹس وغیرہ سے۔ یہ جو چھوٹا سا بیڑا وہ بناتا ہے، یہ صرف ایک جسمانی پناہ گاہ تو نہیں ہوگی نا؟ اس کے معنی زیادہ گہرے ہوں گے۔ بالکل، بہت گہری بات ہے یہ بیڑا صرف جسمانی حفاظت نہیں ہے، یہ پائی کو ایک طرح سے عمل کرنے کا، اپنی قسمت پر تھوڑا سا ہی صحیح مگر کچھ کنٹرول حاصل کرنے کا احساس دلاتا ہے۔ لائف بوٹ اب جیسے رچرڈ پارکر کا علاقہ ہے، اور یہ بیڑا یہ پائی کا، یہ اسے ایک مقصد دیتا ہے، منصوبہ بندی کا موقع دیتا ہے، یہاں تک کہ بعد میں جب وہ سیٹی بجا کر رچرڈ پارکر کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اس کی ہمت اور اس کی جو زندہ رہنے کی شدید خواہش ہے نا، اس کی علامت ہے۔ یہ صرف انسان بمقابلہ فطرت نہیں ہے، یہ بقا کے لیے فطرت کے ساتھ ایک بہت عجیب، ایک پیچیدہ سا رشتہ بنانے کی کوشش بھی ہے۔ اور اس ساری جدوجہد میں خوف کا کردار کتنا مرکزی ہے؟ پائی خود بھی کہتا ہے باب 56 میں شاید کہ خوف کیسے عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے دیکھیں تو رچرڈ پارکر کا خوف ہی پائی کو زندہ بھی رکھتا ہے۔ یہ اسے چوکنا رکھتا ہے، اسے عمل پر مجبور کرتا ہے، یہ اسے بے حسی میں یا مایوسی میں ڈوبنے نہیں دیتا۔ تو بقا کے لیے یہ ایک متضاد سا لیکن لازمی جز بن جاتا ہے۔ خوف اس کا دشمن بھی ہے اور ایک عجیب طرح کا استاد بھی۔ صحیح۔ اور اسی خوف اور ضرورت کے تحت ہم پائے میں وہ حیران کن تبدیلی بھی دیکھتے ہیں، وہ موافقت، اڈیپٹیشن، جو اس کی پوری شخصیت بدل دیتی ہے۔ ایک سبزی خور لڑکا جو جانوروں سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ مچھلیاں پکڑنے لگتا ہے، انہیں مارتا ہے، کچھوؤں کا خون پیتا ہے۔ یہ تبدیلی کتنی بنیادی ہے؟ یہ بہت بنیادی تبدیلی ہے۔
یہ صرف زندہ رہنے کے عملی طریقے نہیں ہیں، یہ اس کی اخلاقیات، اس کی شناخت کی جو حدیں ہیں نا، ان کو دھندلا دیتی ہے۔ وہ جو باب 61 میں جب وہ پہلی مچھلی مارتا ہے اور پھر رو پڑتا ہے، وہ لمحہ بہت اہم ہے۔ وہ اپنی پرانی ذات کو جیسے کھو رہا ہے۔ یہ انسانی جبلت اور جو سیکھی ہوئی اقدار ہیں، ان کے بیچ ایک شدید کشمکش ہے کہ بقا کے لیے انسان کہاں تک جا سکتا ہے اور اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ سوالات ان ابواب میں بالکل مرکز میں ہیں۔ تو یہ ابواب بنیادی طور پر پائی کی اس نئی خوفناک حقیقت سے نمٹنے کی کہانی ہے۔ امید اور مایوسی، ہمت اور دہشت، انسانیت اور حیوانیت کے بیچ وہ جیسے مسلسل جھول رہا ہے۔ ہاں، خلاصہ یہی ہے کہ ان ابواب 41 سے 60 میں ہم بقا کی جنگ کا اصل میدان دیکھتے ہیں۔ یہ صرف جسمانی مشقت نہیں، یہ ایک شدید نفسیاتی جنگ ہے جو خوف، تنہائی اور ایک بہت ہی غیر متوقع اور خطرناک ساتھی کے ساتھ لڑی جا رہی ہے۔ یہ انسانی ارادے کی قوت، موافقت کی صلاحیت اور جبلت کی انتہاؤں کو چھونے والے ایک غیر معمولی سفر کا آپ کہیں آغاز ہے۔ پائی کی انسانیت یہاں واقعی کڑی آزمائش میں ہے۔ اور یہ تجربہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی انتہائی شدید حالات میں انسان اپنی بنیادی اخلاقی شناخت، اپنی انسانیت کو برقرار رکھ سکتا ہے، یا پھر وہ جو زندہ رہنے کی جبلت ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو کہانی پڑھنے کے بعد بھی کافی دیر تک ذہن میں رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ پچھلی بار ہم نے وہ لائف بوٹ والی حیران کن صورتحال دیکھی، ایک نوجوان اور ساتھ میں ایک بنگال ٹائیگر۔ جی بالکل، وہ تو جسمانی بقا کی ایک انتہا تھی۔ ہاں، لیکن آج ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ جسم تو جیسے تیسے چل رہا تھا، مگر ذہن، روح، وہ کیسے زندہ رہے؟ مطلب وہ خوف، وہ تنہائی۔ صحیح، یہ صرف بھوک پیاس کی بات نہیں تھی، نفسیاتی جنگ بہت بڑی تھی۔ خاص طور پر جب آپ کا واحد ساتھی وہ 450 پاؤنڈ کا شکاری ہو۔ بالکل، دیکھیں بقا کے لیے نہ صرف روٹی پانی کافی نہیں ہوتا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ خود کو مصروف رکھنا وہ بہت ضروری تھا۔ مصروف رکھنا کیسے؟ جیسے ایک ڈائری لکھنے کی کوشش، حالانکہ الفاظ شاید کم پڑ گئے ہوں گے۔ اچھا۔ پھر وہ ماہی گیری، رافٹ کو ٹھیک ٹھاک رکھنا، وہ سولر سٹل سے پانی بنانا، یہ سب چیزیں۔ یعنی ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے۔ ہاں بالکل، ایک طرح کا کنٹرول، یا کم از کم کنٹرول کا وہم ہی صحیح۔ افراتفری میں کوئی ترتیب لانے جیسی بات تھی۔ اور وہ رچرڈ پارکر، اس کو سدھارنے کی کوشش، وہ کچھوے کا خول بطور ڈھال، سیٹی بجا کر، جی جی، اور وہ سمندری بیماری کا فائدہ اٹھا کر نفسیاتی بڑھتری لینا، یہ عقل کا کام تو نہیں لگتا۔ نہیں، بظاہر تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیوانگی کی حد تھی، وہی تو۔ لیکن شاید شدید دباؤں میں ذہن ایسے ہی عجیب و غریب راستے نکالتا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ یعنی یہ بھی ایک کوپنگ میکینزم تھا۔ بالکل، مکمل مایوسی سے بچنے کا ایک طریقہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی رسومات بھی تھی۔ ہاں، اس کا بھی ذکر ہے۔ حالات کے مطابق ڈھل گئی، مطلب کوئی پادری نہیں، پھر بھی اجتماعی دعا، صحیح۔ کوئی مورتی نہیں مگر درشن کی کوشش، وہ کچھوے کا گوشت بطور پرساد، قبلے کا پتہ نہیں مگر نماز۔ جی، یہ سب امید اور آپ کہیں کہ ذہنی سکون وہ ڈھونڈنے کے طریقے تھے۔ عقیدہ اپنی شکل بدل رہا تھا، ہے نا؟ ہاں، شکل بدل رہا تھا، لیکن شاید اس کی روح وہی تھی، امید دلانے والی۔ بالکل۔ لیکن ذرائع ایک اور رخ بھی دکھاتے ہیں، بہت تاریک۔ اب بھوک کی بات کر رہی ہیں۔ ہاں، وہ شدت ناقابل یقین حد تک، مچھلیوں کی آنکھیں چوسنا، ان کا حرام مغز، کچھوے کا کوئی حصہ نہ چھوڑنا۔ یہاں تک کہ ذرائع میں رچرڈ پارکر کے فضلے میں کچھ کھانے لائق ڈھونڈنے کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں بقا کی جبلت انسان کو بہت نیچے لے جا سکتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حدیں کیسے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور پھر بینائی کا چلے جانا۔ اوہ ہاں، وہ تو جیسے جسمانی تکلیف کے ساتھ مکمل اندھیرا، مایوسی کی انتہا۔ اسی وقت وہ دوسری آواز سنائی دیتی ہے نا؟ وہ فرانسیسی کی۔ جی، ایک اور بھٹکا ہوا شخص، اور ان کے بیچ وہ کھانے پر بات چیت۔ وہ تو بہت ہی عجیب مکالمہ ہے۔ بالکل،
وہ حقیقت اور وہم کے بیچ کی جو لکیر ہے نا، وہ بالکل دھندلا جاتی ہے۔ کیا وہ واقعی تھا یا صرف ذہن کی اختراع؟ یہی تو سوال ہے۔ یہ شاید نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ کی انتہا تھی، جہاں ذہن حقیقت سے بچنے کے لیے خود کہانیاں بناتا ہے۔ اور پھر اس فرانسیسی کا جو انجام ہوا وہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ جی، وہ ہمیں سیدھا اس کہانی کے اختتام پر جاپانی حکام کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آخر کار بچ نکلنے کے بعد تفتیش ہوتی ہے اور دو کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ جانوروں والی، شیر، اورنگوٹان، ہائنا، زیبرا، ناقابل یقین سی۔ اور دوسری وہ کہیں زیادہ شفاف ہے، انسانوں کی، باورچی، ملاح، پائی کی ماں اور خود پائے۔ حکام کو ظاہر ہے جانوروں والی کہانی وہ ہضم نہیں ہوتی، ناممکن لگتی ہے۔ تو پائی ان سے پوچھتا ہے کون سی کہانی بہتر ہے؟ ہاں، اور وہ ہچکچاہٹ کے بعد جانوروں والی کہانی چنتے ہیں۔ جس پر پائی کہتا ہے اور خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یقیناً بہت گہری۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ حقیقت ہے کیا، جو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں؟ کیا زندگی خود ایک کہانی بن جاتی ہے جب ہم اسے سمجھنے لگتے ہیں؟ بالکل، اور ذرائع بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید صرف خشک بے جان حقائق وہ کائنات کی وسعت اور انسانی تجربے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں۔ تو کہانی، استعارہ، ایمان، یہ ہمیں کچھ اور دیتے ہیں، شاید ایک وسیع تر معنی، ایک بڑا تناظر جو صرف حقائق سے نہیں ملتا۔ تو پھر سوال یہ نہیں کہ کون سی کہانی سچی تھی، شاید نہیں، شاید سوال یہ ہے کہ ہم کس کہانی کو اپناتے ہیں اور کیوں۔ کیا بہتر کہانی پر یقین کرنا ہمیں جینے میں مدد دیتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنے میں؟ یہ غور طلب بات ہے کہ ہم معلومات کو کیسے دیکھتے ہیں اور کون سی کہانیاں ہماری اپنی حقیقت بنتی ہیں۔ تو پچھلی بار ہم نے بات کی تھی پائی کے اس لمبے، ناقابل یقین سمندری سفر کی۔ آج ہم کہانی کے آخری حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، جب وہ آخرکار معجزاتی طور پر میکسیکو کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بالکل، لیکن یہ پہنچنا بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ جسمانی طور پر تو کمزور تھا ہی، خون کی کمی، پانی کی زیادتی سے عجیب کیفیت۔ ہاں، رپورٹس بتاتی ہیں کہ سوڈیم اور پوٹیشیم کا توازن بگڑ گیا تھا، جسم پر سوجن تھی، اور ذہنی طور پر وہ تو بالکل ہی الگ صدمہ تھا۔ اتنے عرصے بعد انسانوں میں واپسی، اور اسی حالت میں اسے تفتیش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جاپانی وزارت ٹرانسپورٹ والے آئے۔ جی، مسٹر اوکاموٹو اور مسٹر چیبا۔ ان کا مقصد تو سیدھا سادہ تھا، سمسم جہاز کیوں ڈوبا یہ پتہ لگانا۔ تو پائی نے انہیں کہانی سنائی، وہی مشہور کہانی رچرڈ پارکر شیر کے ساتھ۔ ہاں، اور اورنگجوس، اورنگوٹان، ہائینا، زیبرا، وہ سب۔ اور پھر وہ ناقابل یقین باتیں بھی، جیسے وہ گوشت خور جزیرہ، اور وہ نابینا فرانسیسی ملاح سے ملاقات سمندر کے بیچوں بیچ۔ یہ سب سن کر تفتیشکاروں کا کیا رد عمل تھا؟ ظاہر ہے وہ تو بالکل نہیں مان رہے تھے۔ ان کے لیے یہ بالکل ناممکن باتیں تھیں۔ ایک ایسا جزیرہ جو جانوروں کو کھا جائے، نباتاتی طور پر ممکن نہیں لگتا۔ اور دو نابینا لوگ الگ الگ کشتیوں پر سمندر میں ٹکرا جائیں، اتفاق کی بھی حد ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو انہوں نے اصرار کیا کہ پائے انہیں ایک حقیقی کہانی سنائے، مطلب جانوروں کے بغیر سچی بات بتائے۔ اور پھر پائی نے دوسری کہانی سنائی۔ جی، وہ دوسری کہانی جو پہلی سے کہیں زیادہ ہولناک تھی، صفاقانہ تھی۔ اس میں جانور نہیں تھے بلکہ انسان تھے، پائی کی اپنی والدہ، جہاز کا وہ وحشی باورچی، اور ایک زخمی تائیوانی ملاح۔ اور واقعات میں ایک عجیب سی مماثلت تھی، جیسے ملاح کی ٹانگ کا ٹوٹنا، بالکل زیبرا کی طرح۔ اور باورچی کا رویہ وہ ہائنا جیسا تھا۔ والدہ کا کردار، وہ اورنگ جوس کی طرح دفاع کرتے ہوئے ماری گئیں۔ اور آخر میں پائی نے خود کہا کہ اس نے شیر کا کردار ادا کیا، یعنی رچرڈ پارکر وہ خود تھا۔ یہ بہت ہی تاریخ ہے۔ تو اب تفتیشکاروں کے پاس دو کہانیاں تھیں، ایک ناقابل یقین، دوسری ناقابل برداشت حد تک بھیانک۔ ہاں، اور تب پائی نے وہ سوال پوچھا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سی سچ ہے، نہیں، اس نے پوچھا کہ انہیں کون سی کہانی پسند ہے نا؟ بالکل، وچ اسٹوری ڈو یو پریفر؟ اور یہ سوال یہ پوری کتاب کا نچوڑ ہے شاید۔ تو انہوں نے کیا چنا؟ انہوں نے جانوروں والی کہانی چنی، کہا کہ وہ بہتر کہانی ہے، دا بیٹر اسٹوری۔
اور اسی پر پائی نے کہا اور خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ جی، یہ جملہ بہت گہرا ہے۔ یقین، کہانی اور حقیقت کا تعلق سب اسی میں آ جاتا ہے۔ خیر، حتمی رپورٹ میں کیا لکھا گیا؟ مسٹر اوکاموٹو نے کیا نتیجہ نکالا؟ رپورٹ میں پائی کی ہمت کی بہت تعریف کی گئی، اس کی برداشت کی، لیکن جہاز ڈوبنے کی وجہ وہ نامعلوم ہی رہی۔ اور رچرڈ پارکر کا کیا ہوا؟ رپورٹ میں اس کا ذکر تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ رچرڈ پارکر کا کوئی ذکر نہیں تھا، وہ جیسے غائب ہو گیا۔ جیسے وہ جنگل میں غائب ہو گیا تھا، بغیر مڑ کر دیکھے۔ ہاں، اور جب پائے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا وہ ایسی جگہ چھپا ہے جہاں تم اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ تو کیا رچرڈ پارکر پائی کی اپنی ذات کا وہ حصہ تھا جو اسے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا؟ بقا کی جبلت؟ ایسا لگتا ہے، وہ وحشی جبلت جو مشکل وقت میں سامنے آئی، اور جب خطرہ ٹل گیا تو وہ بھی چلی گئی، اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں کہ سچ کیا تھا، بلکہ یہ کہ کون سی کہانی ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ بالکل، کیا ہمیں ہمیشہ کڑوی حقیقت چاہیے یا کبھی کبھی ایک بہتر کہانی زیادہ معنی رکھتی ہے جو ہمیں امید دے، سہارا دے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کہانی کی طاقت، یقین کا فلسفہ، یہ سب اس ناول میں ہے۔ جی، چلیں آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے سننے والوں کو پائی کی کہانی کے اس اختتامی موڑ پر ہماری یہ بات چیت پسند آئی ہوگی۔ یقیناً اس نے سوچ کے نئے در کھولے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر یہ گفتگو اچھی لگی تو لائک بھی کیجیے گا۔ اگلی بار پھر